لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، پچھلے کئی اجتماعات سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری سالوں تک پہنچ گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی سیرت ایسا دلچسپ موضوع ہے کہ اس کو ختم کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا، لیکن بہرحال اس کو مکمل بھی کرنا ہے، اس کی علمی حیثیت بھی ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت کا ایک روشن مینار بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے، اور یہ سن 9 ہجری تھا۔ سن 9 ہجری کے کچھ اہم واقعات پہلے نوٹ کر لیں کہ غامدیہ خاتون، جس سے بدکاری کا ارتکاب ہوا تھا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اعتراف کیا تھا کہ مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے اور میرے پیٹ میں جو حمل ہے یہ حرام کا ہے، آپ مجھ پر اپنی اللہ کی حد جاری فرمائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جرم تم نے کیا ہے، لیکن اس معصوم جان کا کیا قصور ہے، لہذا ڈیلیوری کے بعد آؤ۔ وہ ڈیلیوری کے بعد پھر حاضر ہوئی، وہ ایک سچی توبہ کرنے والی خاتون تھی۔ تو جاؤ پہلے دودھ پلاؤ اس بچے کو، اور جب یہ تم پر ڈیپینڈنٹ نہ رہے تو پھر میرے پاس آؤ۔ تو پھر 2 سال کے بعد وہ آئی، اور بچہ اس کی گود میں تھا، اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اب وہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بچہ اس سے لے لو اور اس پر اللہ کی حد جاری کر دو۔ تو سر عام پتھر مار مار کر انہیں ہلاک کیا گیا، اور یوں اس شان کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچی۔ جب ان کے جسم میں سے خون کا فوارہ نکلا تو ایک صحابی نے نفرت کے ساتھ اس سے پرے ہٹ کر اپنے آپ کو بچایا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی سچی توبہ اس نے کی ہے، اگر اس کو پھیلا دیا جائے تو انسانیت کے ایک بہت بڑے حصے کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ اتنے خلوص کے ساتھ اس عورت نے توبہ کی ہے۔ نوٹ کیجئے کہ وہ صرف جذبات میں آ کر نہیں آئی تھی، اس لیے کہ انسان کبھی کبھی جذبات میں آ کر کوئی بڑا فیصلہ کر بھی دیتا ہے، اور پھر اگر اس پر عمل درآمد مؤخر ہو جائے تو پھر شیطان جو ہے اس کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے، اور اسے وہاں سے غائب ہو جانے کی، بھاگ جانے کی ترغیب دلاتا ہے۔ لیکن یہ عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 مرتبہ حاضر ہوئی، اور پھر جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد جاری فرمائی۔ پھر اسی میں حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ، وہ بادشاہ کے جو یمن کے اندر حکومت کر رہے تھے، جب سن 5 ہجری میں صحابہ کرام پر تشدد اپنی انتہا کو پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی، اور
انہوں نے یعنی حضرت نجاشی نے مسلمانوں کا نہ صرف یہ کہ دفاع کیا بلکہ ان کا اکرام کیا، اور ان کے سامنے بھرے دربار میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانا، لہذا وہ مسلمان ہو گئے۔ تو سن 9 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، اور اس پر ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستقل سنت پہ طور پر لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی جا سکتی ہے، لیکن احناف کا موقف اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ واحد موقع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہے، اور صحابہ اکرام نے اس سنت کا اتباع پریکٹیکلی نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے درمیان کے پردے اٹھا دیے ہوں گے، اور ان کی نعش جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہوگی، اور آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا کی، تو وہ غائبانہ نہیں ہوگی، اگرچہ باقی سب لوگوں کے لیے وہ غائبانہ ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ غائبانہ نہیں ہوگی۔ تو یہ سارے جو فقہ کے اختلافات ہیں وہ کسی دلیل کی بنیاد پر ہوتے ہیں، ہٹ دھرمی کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ اگر کوئی اختلاف شروع سے چلا آ رہا ہے احناف کے درمیان، شوافی کے درمیان، حنابلہ کے درمیان یا مالکیہ کے درمیان، تو اس کو قبول کرنا چاہیے کہ یہ امت کے اندر ایک اختلاف ہے، اور دونوں فریق جو ہے اگر وہ خلوص نیت کے ساتھ اس پر عمل کر رہے ہیں تو وہ دین پر ہی عمل کر رہے ہیں۔ اسی سال یعنی سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ نکاحی ہوئی تھی، اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہو گیا، اور آپ نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، اور ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بلا کر دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوائی۔ آپ تصور کیجئے کہ جسمانی تشدد کی اپنی ایک بھارا شدت ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک تکلیف ہوتی ہے، لیکن بیٹیوں والے سمجھتے ہیں کہ جب بیٹی کو طلاق ہوتی ہے تو پھر اس پر کیا بیتتی ہے، اور جب یک وقت 2 بیٹیوں کو طلاق ہو جائے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا اس کا بوجھ آیا ہوگا اور کتنی پریشانی آپ کے لیے بنی ہوگی، لیکن بہرحال اللہ کے دین کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی جھیلا۔ اس کے بعد یہی 2 بیٹیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یکے بعد دیگرے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کیا، جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو پھر حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری اور بیٹیاں بھی ہوتی تو میں سب کی سب یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے راضی تھے، اور چونکہ 2 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، اسی لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نوروں والے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی پہلے ان کے نکاح میں آئیں، اور پھر ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ دوسری بیٹی بھی ان کے نکاح میں آئیں، اور پھر یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی اور وہ سب ایک کے بعد دوسری فوت ہوتی رہتی تو میں سب کے سب عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تبوک کے سفر سے واپسی پر رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ ایک عجیب شخص تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ پیش تھا، اور یہ بہت بڑا رئیس تھا خزرج کا، اور مدینے کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اس کو اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس کے لیے تاج بھی تیار ہو گیا تھا، صرف تاج پوشی باقی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ لہذا حسد جو ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس نے اس کو
مار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قدم پر اس نے مخالفت کی، اور یعنی اسلام بھی لے آیا بعد میں، لیکن اس کی کوشش یہی رہی کہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹ ڈاؤن کرے، آپ کی جو نیچے سے جڑ کاٹنے کی کوشش کرے، صحابہ کرام کو انڈائریکٹلی سجیسٹ کرے، یعنی ویسے پبلکلی وہ کیا کہتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو نماز میں تو وہ پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، تو کہتا تھا بھائی توجہ سے سنو، اللہ کے رسول کچھ فرمانا چاہتے ہیں، لیکن انڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا اور صحابہ کرام کو سجیسٹ کرتا تھا کہ زیادہ پین لینے کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ انہیں زیادہ سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے جیسے انسان ہی ہیں، یعنی صحابہ کرام کو کنونس کرنے کی کوشش کرنا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلقاً اطاعت چھوڑ دیں۔ یہی بات جو ہے وہ اس انداز سے کہنا کہ انسان ہی ہیں، اور یہ بات جو ہے یہ بڑی اہم بات ہے کہ تمام انسان جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے وہ اس ریفرنس سے برابر ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم و حوا سے، اور پھر تمہاری نسلیں اور قبیلے بنائے ہیں لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کی نظر میں زیادہ عزت والا تم میں سے وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ لیکن رشتوں میں دو افراد کبھی برابر نہیں ہوتے، اس میں کوئی شک کسی کو نہیں ہے، نہ ہوتا کبھی اور نہ ہوتا ہے نہ ہوگا کہ باپ اور بیٹا دونوں انسان ہوتے ہیں، انسان ہونے کے اعتبار سے بہرحال برابر ہیں، لیکن رشتے میں باپ اور بیٹا برابر نہیں ہیں، ماں اور بیٹا رشتے میں برابر نہیں ہیں، شوہر اور بیوی دونوں انسان ہیں لیکن رشتے میں برابر نہیں ہیں، شوہر شوہر ہے، بیوی بیوی ہے، باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے، اگرچہ انسان ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کی حیثیت کو مختلف ہیلوں بہانوں سے، اشاروں کے نایوں میں ہائی لائٹ کرتا رہتا تھا صحابہ کرام کے سامنے، تاکہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان کی حیثیت سے ریکگنائز کریں، لیکن اللہ کے رسول کی حیثیت جو ہے وہ پس پش رہے، تاکہ وہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق اطاعت نہ کریں۔ اس کا انتقال ہوا، دلچسپ بات یہ تھی کہ اس کے بیٹے جو تھے وہ سچے مسلمان تھے، لہذا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر درخواست کی کہ آپ میرے والد کے لیے اپنا کرتا عنایت فرما دیں تاکہ میں اپنے والد کو اس کرتے میں کفن دے دوں تاکہ ان کی مغفرت کا کچھ سامان ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حلیم و طبع انسان تھے اور بڑے کرٹیس انسان تھے، یعنی کرٹسی کا لفظ اگر آپ سمجھتے ہیں، کرٹسی کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی چیز دینا، عزت و احترام ہو یا کوئی اور چیز ہو جو اس کا حق نہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی کرٹیس انسان تھے، اگرچہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ منافق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہے، لیکن چونکہ بیٹا سچا مسلمان تھا لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خواہش کو بھی ٹرن ڈاؤن نہیں کیا، بلکہ اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ نے اپنا کرتا عنایت فرمایا اور انہوں نے اپنے والد کو اسی کرتے میں کفن دیا۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ آپ نماز جنازہ بھی پڑھائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہوئے، اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کا دشمن ہے، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی اپنے ساتھی کا دل نہیں توڑا، اپنے صحابی کا دل نہیں توڑا اور نماز جنازہ پڑھا دی، یہاں تک کہ سورہ توبہ میں آیت نازل ہو گئی کہ اللہ کے رسول کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مشرکوں کے لیے اور کافروں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضیلت میں جو ایک خاص بات آتی ہے کہ بعض مورخین نے 17 یا 18 مواقع گنائے ہیں کہ جن میں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید کلام اللہ نے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک موقع جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس کی جنازہ نہ پڑھائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کی تائید میں وہ آیات نازل فرمائیں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ جو ایک ہوتا ہے نا سینس پیدا ہو جانا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ سینس ہوگی، میں نہیں، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین کو سمجھنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن یعنی ایک دین کی سینس ہوتی ہے جو پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سینس عطا کی تھی، اور اس کی بھی بڑی ایک وجہ ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ ایک وہ شخص کے جو شروع ہی سے شرافت میں رہا، اس کی دوستی بھی شریف لوگوں سے رہی، نیک لوگوں سے رہی، اور عمر بھر اس نے برائی کا راستہ کبھی نہیں دیکھا، برائی کے راستے پر کبھی نہیں چلا۔ تو جیسے وہ خود شریف اور نیک آدمی ہوتا ہے، دوسروں کو بھی ہمیشہ اچھا، شریف اور نیک آدمی سمجھتا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بھی آخری حد کو چھو رکھا تھا۔ یعنی واحد انسان ہے کفار میں سے بھی، مشرکین میں سے بھی، جو تلوار لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں۔ تو مخالفت کی بھی انتہا ہوئی نا۔ اور پھر جب راز کھلا، اور پھر ماضی میں جب کوئی ایسا شخص جھانکتا ہے تو پھر اس پر جو انشراح ہوتا ہے، جس طرح سے دین سمجھ میں آتا ہے، وہ اس شخص کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جس نے شرافت کے ساتھ زندگی گزاری ہو۔ یہی معاملہ جو تھا وہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں بھی پیش آیا کہ جب 70 قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بچپن سے دوست تھے، اور وہی کردار، وہی حلم، وہی نرم دلی، وہی شرافت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے ان کے اندر بھی تھی۔ لہذا انہوں نے بڑا نرم مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول یہ ہم ہی میں سے ہیں، لہذا ان میں سے جو پڑھے لکھے ہیں ان سے کچھ تعلیم کی سروس لے کر چھوڑ دیا جائے، اور باقیوں سے کچھ تھوڑا بہت تاوان لے کر ایک پنشمنٹ، ٹوکن پنشمنٹ دے کر چھوڑ دیا جائے۔ لیکن حضرت عمر نے بھی وہی بیس بنائی کہ اللہ کے رسول یہ ہم ہی میں سے ہیں، لیکن آج ہم ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئے ہیں اسلام کی بنیاد پر، لہذا ہم میں سے ہر شخص اپنے قریب ترین رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، اور نام لے لے کر کہا کہ آپ اپنے چچا عباس کو قتل کریں، میں اپنے کزن فلاں کو قتل کروں، ابوبکر اپنے فلاں رشتہ دار کو قتل کرے۔ یعنی یہ بڑی ایک کلیئر ورڈکٹ تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ لیکن وہی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود نرم دل انسان تھے، لہذا جو ایک نرم رائے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر لیا۔ لیکن پھر سورہ انفال کی وہ آیت بھی نازل ہوئی کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر رحم نہ فرماتا تو سوائے عمر کے اور جس اور صحابی کی رائے وہ تھی، ہم سب ہلاک کر دیے جاتے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضیلت میں ہے کہ 18 مواقع ایسے آئے کہ جب حضرت عمر کی رائے پہلے سامنے آئی اور پھر اللہ تعالیٰ کی منشا اس کی تائید میں بعد میں آئی۔ تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دیا، اور پھر وہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ وہ چند واقعات تھے کہ جو سن 9 ہجری میں پیش آئے۔ اس کے بعد پھر سن 9 ہجری میں نے پچھلے دفعہ عرض کر دیا تھا کہ آخری مہینہ ہر سال کا ذو الحج کا مہینہ ہوتا ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ کے مہینے میں مکہ مکرمہ روانہ کر دیا تاکہ وہ حج کے انتظامات کریں، اور پھر حج کی عمارت جو تھی وہ ان کے ذمہ تھی، حج کروانا لوگوں کو وہ ان کے ذمہ تھا۔ اور پیچھے سے سورہ توبہ کی وہ آیات نازل ہوئیں، ابتدائی آیات کہ جن میں صاف صاف کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہیں، لہذا انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، جو ہی یہ 4 مہینے ختم ہو جائیں تو پھر مشرکوں کو جہاں پاؤ انہیں گھیرو اور انہیں قتل کر دو۔ یہ اس میں کہا گیا کہ وہ قبائل کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کیے تھے اور ان کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی تھی، یعنی معاہدے کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ ہم آپس میں ہی لڑیں گے،
اور ایک دوسرے کے دشمن کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو جس قبیلے نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر کے اس کی پوری پابندی کی تھی، اس کے لیے یہ رعایت رکھی گئی کہ وہ معاہدے کی جو بھی مدت ہے، 2 سال کا معاہدہ ہے، 3 سال کا ہے، 6 ماہ کا ہے، تو وہ مدت جو ہے وہ پوری کی جائے گی۔ البتہ باقی سب کے لیے 4 ماہ کی مہلت تھی کہ 4 ماہ کے بعد پھر انہیں عرب کی سرزمین میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، یا تو وہ اسلام قبول کر لیں یا عرب کی سرزمین چھوڑ جائیں، یا پھر مسلمانوں کی تلوار جو ہے وہ ان کا خاتمہ کرے گی، لڑ کر فیصلہ کر لیں، مراد یہ تھی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں جو اہم کام کیے، اس لیے کہ سن 11 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے ربیع الاول میں، اور ربیع الاول جو ہے یہ اسلامی کیلنڈر کا 3را مہینہ ہے، محرم، صفر اور 3را مہینہ ربیع الاول ہوتا ہے، اور ذوالحج جو ہے وہ ہر سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں جو اہم امور تھے وہ نپٹائے اور فنیشنگ ٹچنگ دی اپنی تعلیمات کو، اور ہر چیز کو ایک نظام کی طرح منظم کیا۔ اور پھر اس میں بہت سے وفود آئے، یعنی مکہ مکرمہ جب فتح ہو گیا تو اس کے بعد مختلف قبائل وفود کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے شروع ہوئے۔ کچھ قبائل تو مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران ہی، فتح مکہ کے فوراً بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور میں اس کی تفصیل بھی بتا چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ فتح مکہ کے لیے مکہ مکرمہ میں انٹر ہوئے تھے، لیکن اس کے فوراً بعد جو غزوہ ہوا، غزوہ حنین، اس میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، تو 2,000 تو لڑنے والے جو تھے وہ شامل ہو گئے تھے۔ تو جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ جو سارا عرصہ گزرا، اس میں بہت سے قبائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کیا۔ اور اسلام قبول کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آج بھی وہی ہے، کہ صرف فرق یہ ہے کہ جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کرتا تھا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے وہ کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وانک رسول اللہ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بس اتنا سے لفظ کا فرق تھا، لیکن وہ آپ سے مراد تو بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ تو یہ قبائل آئے، اور اکثر و بیشتر جو ہے پورا کا پورا قبیلہ نہیں آتا تھا، وہ ایک قبائلی نظام تھا۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ قبیلے کا بڑا اپنے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر وفد کی شکل میں آتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ کلمہ کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یوں وہ پورے قبیلے کی طرف سے کہتا تھا، اور پھر واپس جا کر وہ قبیلے والوں کو بتاتا تھا کہ میں تمہارے لیے وہ خوشخبری لایا ہوں کہ جو پہلے تمہیں کبھی نہیں ملی، اور پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو بوجھ ڈالا تھا رسالت کا، اب وہ بوجھ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریلیو کرنے والے تھے، آگے منتقل کرنے والے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن میں اس کی بھرپور تیاری کی ہوئی تھی۔ تو سن 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر مقرر کر کے بھیجا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو سواری پر سوار کر کے، یعنی شہر کے باہر تک ساتھ پیدل چل کے انہیں رخصت کیا۔ کیا اعزاز ہے! اور ساتھ ساتھ آپ نے ان کو نصیحتیں فرمائیں۔ تو سب سے پہلی بات ان سے یہ فرمائی کہ شاید اگلے سال تم آؤ تو میں موجود، مجھے نہیں مل سکو گے، اور تم میری مسجد اور میری قبر کو دیکھو گے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے،
پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحتیں فرمائیں کہ یہ جو ذمہ داری میں تمہیں دے کر بھیج رہا ہوں، ان چیزوں کا خیال رکھنا، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، اور بہت سی نصیحتیں آپ نے فرمائی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ میں اعلان فرمایا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ حج کریں میرے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے جانے سے پہلے اپنی محنت کے ثمرات اپنی آنکھوں سے دیکھیں، لہذا پورے عرب سے مسلمان کھنچتے چلے آئے حج کرنے کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو 1,24,000 اور بعض روایات کے مطابق 1,44,000 افراد تھے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بعض روایات کے مطابق ذی قعدہ کے 4 دن رہتے تھے، بعض روایات کے مطابق ذی قعدہ کے 5 دن رہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف کوچ فرمایا، اور آپ نے ہدی کے جانور کہتے ہیں کہ جو حاجی یا عمرہ کرنے والا خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہو تو اگر وہ ساتھ قربانی کا وہ جانور لے لے تو وہ اسے ہدی کا جانور کہتے تھے، اور اس پر خاص قسم کا یعنی نشان جو ہے وہ لگا دیا جاتا تھا، ایک پٹا پہنا دیا جاتا تھا جو نشانی ہوتا تھا کہ یہ قربانی کا جانور ہے اور کعبے کی قربانی کا جانور ہے جو کعبے میں جا کے ذبح ہونا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور ساتھ لیے، صحابہ اکرام نے میں سے بھی بہت سو نے وہ جانور جو ہے وہ ساتھ لے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے نکل کر ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر آپ نے قیام فرمایا، اور یہیں ذوالحلیفہ کے مقام پر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، اور پھر اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز ادا فرمائی، پھر مغرب اور عشاء آپ نے ادا فرمائی۔ اگلے روز صبح فجر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ ایک تہبند اور ایک چادر تو آپ نے اوڑھ لی تھی مدینہ منورہ کے اندر ہی، اور یہ ذوالحلیفہ جو ہے جو لوگ حج یا عمرہ کر چکے ہیں میں معلوم ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں تو مسجد ذوالحلیفہ آتی ہے جہاں جا کر احرام جو ہے وہ عام طور پر حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے پہنتے ہیں، اور پھر وہیں سے جو ہے وہ لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے پھر وہاں سے وہ نکلتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ غسل فرمایا، حج اور عمرے کی نیت کر کے دونوں کی اکٹھی نیت آپ نے کی، اور آپ نے احرام باندھا، اور پھر آپ نے وہ کلمہ پڑھا لبیک اللہم لبیک، پھر آپ اونٹنی پر سوار ہوئے تو پھر آپ نے لبیک اللہم لبیک کہا، اور پھر جب آپ اونٹی پر سوار کر پبلک کے سامنے آئے تو پھر آپ نے لبیک اللہم لبیک کا وہ پورا کلمہ جو ہے وہ ادا کیا۔ اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور 8 روز کے بعد یعنی ذی الحج کی 5 تاریخ کو آپ مکہ مکرمہ پہنچے۔ تو مکہ مکرمہ میں حرم میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے 1 رات باہر قیام فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ حرم میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے آپ نے طواف فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے سعی کی صفا اور مروہ کے درمیان۔ اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا، آپ نے احرام نہیں کھولا، اس لیے کہ آپ نے جو نیت کی تھی وہاں طواف کی وہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھا تھا، یعنی حج کا بھی اور عمرے کا بھی۔ اس کو حج قران کہتے ہیں کہ جب ایک ہی احرام کے ساتھ کوئی شخص حج بھی ادا کرے اور عمرہ بھی ادا کرے، یا حج ادا کرے عمرہ ادا کرے پہلے، پھر احرام نہ کھولے اور پھر حج بھی اسی احرام کے ساتھ ادا کرے۔ عام طور پر جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ حج تمتع ادا کرتے ہیں، یعنی 30 دن پہلے، کوئی 25 دن پہلے، کوئی 35 دن پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے حج سے شروع کی فلائٹس میں۔ تو اگر وہ حج قران کرے تو پھر بہت زیادہ مشقت اس پر آ جاتی ہے، اس لیے کہ 35 دن 36 دن جو ہے وہ اس میں احرام کے اندر رہنا اور اس کی تمام پابندیاں قبول کرنا وہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو سکتا ہے۔ تو عام طور پر حج تمتع ادا کرتے ہیں ہم، لیکن آخری فلائٹوں میں جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے امکان ہوتا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 ذی الحج کو وہاں پہنچے اور حج شروع ہونا ہے 8 ذی الحج کو، تو وہ 3 دن جو ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی احرام باندھے رکھا اور اسی کے ساتھ آپ نے حج بھی ادا فرمایا۔ البتہ وہاں آپ نے اعلان فرمایا کہ جو لوگ ہدی کے جانور ساتھ نہیں لائے وہ احرام کھول دیں، تاکہ ان کا یہ حج تمتع ہو جائے کہ انہوں نے پہلے عمرہ کر لیا اور احرام کھول دیا اور پھر وہ نئے سرے سے احرام باندھ لیں گے۔ تو صحابہ کرام نے تھوڑا سا اس پر پس و پیش کیا کہ اللہ کے رسول، جو چیز آپ نہیں کر رہے وہ ہم کیسے کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کر لو، اس لیے کہ تمہارے پاس ہدی کے جانور نہیں ہیں، اس لیے کہ حج قران کے اندر وہ قربانی جو ہے وہ ضروری ہے، لہذا تم احرام کھول دو جن کے پاس ہدی کے جانور نہیں ہیں، اور جو جانور ساتھ لائے ہوئے ہیں وہ بے شک احرام باندھے رکھیں اور پھر اسی کے ساتھ وہ حج کر لیں۔ اور اس کے بعد پھر 8 کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منی روانہ ہوئے، جیسے حاجی حضرات نے تجربہ کیا ہے کہ 8 کی صبح احرام باندھ کے منی جایا جاتا ہے، وہاں جا کر پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے روز فجر بھی ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور پھر صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف روانہ ہوئے، اور عرفات میں جا کر آپ نے پہلے ایک جگہ قیام فرمایا، اور اس کے بعد پھر آپ اونٹنی پر سوار ہو کر سامنے آئے، یعنی اس میں جو عرفات کی سرزمین ہے اس کے اندر آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنا وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ حجۃ الوداع کے خطبے کئی ہیں، یعنی ایک تو یوم عرفہ کے دن عرفات میں آپ نے خطبہ دیا جس کا میں اب ذکر کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر اگلے روز یعنی یوم النحر کو 10 ذی الحج کو آپ نے حرم میں خطبہ دیا، اور اس کے بعد جو 3 روز قیام تھا منی میں وہاں پھر آپ نے وہ خطبہ دیا ہے۔ تو پہلا خطبہ جو ہے وہ آپ کا عرفات میں ہے، جو آپ نے اونٹی پر سوار ہو کے دیا تھا۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی نہ مل سکوں۔ تمہارا خون، تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، اس مہینے کی اور اس شہر کی حرمت ہے، یعنی مکہ مکرمہ کی۔ ذو الحج کا مہینہ بھی حرمت والا ہے، اور جو حج کا دن ہے وہ بھی حرمت والا ہے، اور جو مہینہ ہے ذو الحج کا وہ بھی حرمت والا ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ رویہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا، یہ بنو سعد وہی قبیلہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر بچپن گزارا تھا، کہ انہی ایام میں قبیلہ حذیل نے اسے قتل کر دیا، اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا سود تھا۔ اب یہ سارا کا سارا سود ختم ہو گیا۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے، اور اللہ کے کلمے کے ذریعے انہیں حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر کے پاس کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہ ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ۔ اور میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے تھامو گے، یعنی قرآن مجید، تو اس کے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ پھر فرمایا، لوگوں یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اور اپنے رب کے گھر کا حج کرنا، اور اپنے حکمرانوں کی، یعنی جو بھی امیر المومنین ہوگا میرے بعد تو اس کی اطاعت کرنا، اور اس کے مقرر کردہ گورنرز کی بھی اطاعت کرنا۔ اگر تم ایسا کرو گے کہ اب تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے، یہ بڑا عام حصہ ہے، اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے، تو تم لوگ کیا کہو گے
صحابہ کرام نے کہا ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ ادا کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے اپنی انگلی مبارک جو در شہادت کی انگلی تھی وہ اٹھائی آسمان کی طرف، اور پھر لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا 3 بار اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے کہ یہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے تیری امانت ان کو منتقل کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو تھے وہ تمام لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ربیہ بن امیہ بن خلف ادا کر رہے تھے، اور وہ اپنی بلند آواز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صاحب اندازہ لگائی کہ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے اور کوئی ایمپلیفائر سسٹم نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یعنی پہلے سامنے کی طرف دیکھ کر، پھر دائیں طرف مڑ کر، پھر بائیں طرف مڑ کر یہ کلمات ارشاد فرمائے، اور سارا خطبہ جو ہے وہ اسی طرح دیا۔ لیکن پھر بھی اس صحابی کی آواز جو تھی حضرت ربیہ بن امیہ بن خلف کی بہت اونچی آواز تھی، تو وہ آواز جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے پہنچاتے تھے، جیسے اگر ایمپلیفائر بند ہو جائے یا کسی جگہ پر بڑا جنازہ ہو اور امام کی آواز پیچھے نہ پہنچ رہی ہو تو مکبر مقرر کیے جاتے ہیں نا، کہ جو اونچی اونچی آواز سے تکبیرات کہتے ہیں، تو وہ فنکشن جو تھا وہ حضرت ربیہ بن امیہ بن خلف کے ذمہ تھا۔ اس پر بعض روایات کے مطابق اسی موقع پر وہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تھی سورہ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور میں تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی اور سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب واپسی ہوگی، کہ اس لیے جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ خطبے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور اقامت کہی، تو ظہر کی نماز آپ نے ادا کی 2 رکعتیں، اور پھر دوبارہ اقامت کہی، اور پھر آپ نے عصر کی نماز 2 رکعتیں ادا فرمائی۔ یہ آپ دیکھتے ہیں حج جو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے 9 ذی الحج کو، تو اس میں اذان 1 مرتبہ ہوتی ہے اور اقامت 2 دفعہ پڑھی جاتی ہے، پہلے ظہر کی نماز ہوتی ہے اور پھر عصر کی نماز ہوتی ہے، اور اس سے پہلے خطبہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سورج غروب ہونے کے بعد جب اس کی سرخی تھوڑی سی کم ہو گئی تو آپ عرفات سے روانہ ہوئے، اور آپ نے مزدلفہ آ کر قیام فرمایا، اور آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی وہاں پر ادا کی، اور درمیان میں آپ نے کوئی نفل نہیں پڑھے۔ اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے، البتہ صبح نمودار ہوتے ہی اذان و اقامت کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ اپنی اونٹی پر سوار ہو کر مشعر حرام تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اس کی تکبیر و تحلیل اور توحید کے کلمات کہے۔ یہاں اتنی دیر تک ٹھہرے رہے کہ خوب اجالا ہو جائے۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے منی کی طرف روانہ ہو گئے۔ یعنی پہلے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر حضرت اسامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے، اور اب یہ جو سیگمنٹ ہے اس میں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ٹھہرے، حضرت عباس کے بیٹے، وہ آپ کے ساتھ سوار ہوئے، اور وادی محصر سے آپ ذرا تھوڑا سا سواری کو تیز کر کے گزرے، اور وادی محصر وہی وادی ہے کہ جہاں پر جو ابرہہ کا لشکر تھا وہ اللہ تعالیٰ کے عطاب کا شکار ہوا تھا، اور اصحاب الفیل جو کہا جاتا ہے وہ ہاتھی لے کر آیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سن پیدائش کا یہ واقعہ ہے، اور بعض روایات کے مطابق اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، لیکن بہرحال اس پر اتفاق ہے کہ اسی سال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، لیکن راستے ہی میں اللہ تعالیٰ نے اس پر چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا جو اپنے چونچوں اور اپنے پاؤں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائی ہوئی تھی۔ کہنے کو وہ کنکریاں تھیں لیکن حقیقتاً وہ میزائل تھے کہ جو سوار تھا ہاتھی پر اس کے سر میں سے پورے جسم میں سے گزرتے ہوئے ہاتھی کے اندر سے بھی گزر کر اس شخص کو بھی ڈھیر کر گئے اور
ہاتھیوں کو بھی ڈھیر کر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو درمیانی راستہ جمرہ کی طرف جاتا تھا، جمرہ کبریٰ پر، اس سے ہوتے ہوئے جمرہ کبریٰ یعنی وہ جو شیاطین کے وہ ستون ہیں ان میں سے بڑا ستون ہے، اس پر پہنچے اور آپ نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہاتھ میں لے کر 7 کنکریاں جو ہیں اسے ماری اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اپنے دستے مبارک سے، اور باقی 37 جو تھے اس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری سونپی کہ اب تم میری طرف سے یہ ذبح کر دو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی میں شریک کیا ہوا تھا، تو گویا 100 اونٹ آپ نے اس روز قربان کیے۔ آج کے ہمارے دانشور جو ہیں، عام طور پر آپ ہر یعنی ذوالحج میں سنتے ہیں ان کی الٹی سیدھی باتیں بھی اور ان کے مشورے بھی، بڑے اپنے خیال سے وہ ایک ہمدردی کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ وہ بڑھتی چلی جاتی ہے بات ان کی۔ کوئی کہتا ہے کہ جی جانور جو ہے اس کے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک مفروضہ جو ہے وہ بنایا ہوا انہوں نے کہ ذوالحج جو ہے یہ اصل میں انسانی خدمت کا سبق دینے کے لیے ہے کہ گوشت جو ہے وہ قربان کرو اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی کھلاؤ اور غربا کو بھی کھلاؤ۔ حالانکہ یہ ایک ضمنی چیز ہے۔ حج کس چیز کی یاد ہے؟ یعنی یہ بڑی ہی ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ ہمیں انسانی ہمدردی کا سبق دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا، اس میں کون سی انسانی ہمدردی تھی؟ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب شیطانی عمل ہے کہ کہیں لوگوں کو یہ یاد نہ آ جائے کہ دین کا اصل تقاضا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سبمیشن ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے۔ یہی کیا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا معاذ اللہ گوشت کھانے کے لیے تو نہیں حضرت ابراہیم نے انہیں ذبح کرنے کا فیصلہ کیا تھا، بس اللہ کے حکم کے اطاعت، یہی اصل دین ہے۔ اور یہ دانشور ہمارے نہیں چاہتے کہ اصل دین جو ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، وہ ادھر کے کبھی گمراہ کر دیتے ہیں، بھٹکا دیتے ہیں، کبھی ادھر بھٹکا دیتے ہیں، کبھی ادھر سے آ جاتے ہیں، کبھی ادھر سے آ جاتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا جو ہے یہ یعنی اسی کا شاخسانہ ہے کہ نئی نئی تجاویز اور پھر ان پر عمل بھی باقاعدہ آفیشیل لیول پر شروع ہو جاتا ہے۔ حرج نہیں ہے اس میں کوئی، لیکن یہ ذہن ہمارا بہت واضح ہونا چاہیے کہ غرباء و مساکین کو قربانی کا گوشت کھلانا یہ سیکنڈری ہے، اصل جو ہے وہ قربانی کرنا ہے، چوری پھیرنا ہے۔ اسی کا یہ ہے کہ بس قربانی نہ کرو، پیسے جمع کرا دو اور تمہاری طرف سے قربانی جو ہے وہ سعودی حکومت کرے گی، اور پھر گوشت جو ہے وہ ان مسلمانوں تک پہنچا دیا جائے گا کہ جو اس کی اہلیت نہیں رکھتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نوٹ کیجئے، یعنی 100 کے 100 اونٹوں کے ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ لے کر آپ نے اس کو پکوایا، اور پھر اس کے سالن کا شوربہ آپ نے باقاعدہ پیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، اصلاً اس کا ذبح کرنا ہے اور پھر اس میں سے خود کھانا یا خود اس کا شوربہ پینا، یہ کیا ہے؟ یہ احسن ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے روز، اب یعنی یہ 10 ذی الحج ہے اس میں ہم پھر رہے نا، تو قربانی کے بعد پھر آپ آئے حرم شریف میں اور آپ نے طواف فرمایا، اور طواف فرمانے کے بعد آپ نے زمزم پر جا کر پانی کے لیے آپ تشریف لے گئے، اور اب زمزم جو تھا یہ پرانی روایت میں یہ بنو عبد المطلب کے پاس تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے پاس۔ تو بنو عبد المطلب جو تھے، عبد المطلب کی اولاد جو تھی، وہ پانی نکال رہی تھی کنویں میں سے، زمزم کے کنویں میں سے، اور لوگوں کو پلا رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے اسی خاندان میں سے تھے، تو آپ کا جی چاہ رہا تھا کہ میں بھی یعنی یہ خود کام کروں، لیکن اپنے آپ کو آپ نے روکا اور بنو مطلب سے کہا کہ میں اس لیے پانی تمہارے ساتھ نہیں کھینچ رہا کہ کہیں تم مغلوب نہ ہو جاؤ، یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر پانی کھینچتے تو سارے مسلمان جو تھے حضور کی اقتداء میں پانی کھینچتے، اور بنو مطلب عبد المطلب اس اعزاز سے محروم ہو جاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ مجھے بھی پانی پلاؤ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک ڈول پانی کا نکال کر پیش کیا، اور آپ نے حسب منشا اس میں سے زمزم پیا،
اور پھر ان کو یہ بات بتائی کہ میں نے اس لیے تمہارے ساتھ تمہارا ہاتھ نہیں بٹایا کیونکہ بہرحال حضور بھی انہی میں سے تھے اور آپ بھی یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتے تھے کہ میں بھی بنو عبد المطلب میں سے ہوں اور میں یہ پانی زمزم کا کھینچنے کا اعزاز حاصل کروں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے کہ بہت سمجھدار آدمی تھے اور بڑے دور اندیش تھے کہ میں ایک عمل کروں گا تو پھر اس کا کیا اثر ہوگا، وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت پیش نظر تھا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ گھوم پر پھر اپنی حید پر آ گیا ہے. یہ کیا تھا کہ قریش نے ایک بہت ہی غلط طریقہ پکڑ رکھا تھا کہ وہ حرمت والے مہینوں کو ادلتے بلتے رہتے تھے. یعنی جب ان کی نیت خراب ہوتی تھی، کسی پر حملہ کرنا ہوتا تھا اور وہ حرمت والا مہینہ ہوتا تھا، تو سال کی شروع ہوتے ہی وہ اعلان کر دیتے تھے کہ اس دفعہ سفر پہلے ہوگا، محرم بعد میں ہوگا، یا رجب پہلے ہوگا اور جمادی الثانی جو ہے یہ پہلے آئے گا، بعد میں آئے گا اور رجب پہلے آئے گا، یا شعبان پہلے آئے گا اور رجب بعد میں ہوگا. یہ حرکتیں کرتے رہتے تھے اور سارا کا سارا جو نظام تھا وہ ڈسٹرب تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر یہ خوشخبری دی نو انسانی کو کہ آج جو یہ سسٹم ہے، کیلنڈر جو ہے وہ اسی جگہ آ گیا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا تھا. یعنی آپ نے انڈائریکٹلی یہ بتایا کہ یہ واقعی ذی الحج کا مہینہ ہے اور وہ جو گڑبڑیں ہوتی رہتی تھی وہ آگے بھی کرتے تھے پیچھے بھی کرتے تھے، اب وہ کیلنڈر گھوم پر اپنے اصل مقام پر آ چکا ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد پھر آپ منی میں تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے 3 دن یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحج جو ایام النہر کے ایام تشریق کہلاتے ہیں، وہاں آپ نے قیام فرمایا اور وہاں پھر آپ نے خطبہ فرمایا. اب یہ خطبہ جو ہے یہ تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ ہے لیکن تھوڑے تھوڑے الفاظ کا فرق ہے. مثلا ایک خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا سوال کے انداز میں، یعنی جو خطبہ یعنی عرفات کا خطبہ ہے اس میں سے آپ نے پوچھا تھا کہ آپ سے میرے بارے میں سوال ہوگا تو تم کیا جواب دو گے. لیکن یہاں جو خطبہ ہے اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی بتاؤ، یعنی پوچھا وہ بات جو تھی کہ تمہاری جان مال جو ہے وہ احترام محترم ہے، حرام ہے ایک دوسرے پر، جیسے حج کا دن، حج کا مہینہ اور خانہ مکہ مکرمہ ہے. تو یہاں آپ نے ایک عجیب انداز اختیار فرمایا کہ پوچھا صحابہ سے کہ یہ کون سا دن ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ یوم النہر نہیں؟ انہوں نے کہا نام یا رسول اللہ یوم النہر ہی ہے. اچھا یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو یہ ذو الحج کا مہینہ ہی نہیں؟ صحابہ نے کہا نام ذو الحج کا مہینہ ہی ہے. پھر پوچھا کہ یہ شہر کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو پھر کہا کہ اچھا یہ مکہ مکرمہ ہی نہیں؟ صحابہ نے کہا نام یا رسول اللہ مکہ مکرمہ ہی ہے. تو پھر آپ نے اپنی وہ بات فرمائی کہ جیسے یہ شہر مکہ اور یہ دن اور یہ مہینہ محترم ہے، اسی طرح تمہاری جان اور مال بھی محترم ہے. اور وہ جو سوال تھا اس کو آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ بتاؤ میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ تو صحابہ کرام نے بیک زبان کہا انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، آپ نے حق امانت ادا کر دیا، آپ نے حق خیرخواہی ادا کر دیا. یعنی اسی طرح 3 دفعہ آپ نے یہ سوال کیا، ہر دفعہ 3 جواب ملے. تو پھر آپ نے اپنی انگلی مبارک اٹھائی اور کہا کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین، تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے اور تیری امانت ان کو منتقل کر دی. اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ جو یہاں موجود ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفویض کردہ یہی ذمہ داری ہے جس پر مسلمان عمل کرتے رہے تو آج ہم مسلمان ہیں. لیکن آج کے مسلمان میں اور آپ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے. ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. اور اب آنے والے دن جو ہیں وہ کوئی اچھے دن نہیں ہیں. آپ اخبارات پڑھتے ہیں، ریڈیو سنتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں. اگر تھوڑی سی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہو تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والے
مسلمانوں پر بہت سخت آنے والے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ہم میں سے کون جو ہے وہ بچے گا اور کون جو ہے وہ اللہ کے پاس چلا جائے گا. لیکن یہ فکر بہرحال ہم سب کو ہونی چاہیے کہ ہم آج جائیں اللہ کے پاس یا اسلام کا غلبہ دیکھ کر جائیں، جس حالت میں بھی جائیں اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکے کہ اللہ ہم نے تیرے دین کی طرف سے جو ذمہ داری تو نے ہم پر ڈالی تھی ہم نے اس ذمہ داری کو ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.